ایک واقعہ تو شاید میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جب وہ بحیثیت مقتدی نماز پڑھنے آئے تھے، جب والد صاحب میرے امامت کر رہے تھے جامع مسجد بمبئی میں. اچھا، تو یہ وہ تو میں بتا چکا ہوں کہ ان کی خاص قائد اعظم کا انداز تھا اور وہ لیڈر بنانا چاہتے تھے کارکنوں کو بھی. تو انہوں نے جب نماز ختم ہو گئی تو ابا کے والد صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور چلتے ہوئے وہ مسجد کی سیڑھیوں تک آئے اور لوگ دیکھتے رہے کہ بھئی قائد اعظم نے امام مسجد جو ہیں ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چل کے یہ لوگ آئے ہیں یہاں تک. وہ صرف یہ امیج دینا چاہتے تھے کہ اگر یہ کچھ کہتے ہیں، امام صاحب اگر کچھ کہتے ہیں تو ان کی بات کو یقین کر لیا کرنا، تاکہ مسلم لیگ کی اس وقت موومنٹ بھی چل رہی تھی. تو وہ اس انداز سے وہ کارکنوں کی ہمت بندھاتے تھے اور لیڈرشپ پیدا کراتے تھے. ایک واقعہ جو والد صاحب نے مجھے بتایا تھا، اچھا والد صاحب جو ہیں وہ قرأت بھی جب جلسہ شروع ہونے سے پہلے وہ قرأت بھی پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد کچھ تقریر بھی کیا کرتے تھے. تو والد صاحب نے مجھ سے ہمیں یہ بتایا کہ ایک کوئی جلسہ تھا بامبے میں اور والد صاحب نے تقریر کی اور اپنی تقریر میں انہوں نے یہ کہا کہ نہ ہمارا ہندو دشمن ہے، نہ ہمارا سکھ دشمن ہے، نہ ہمارا عیسائی دشمن ہے. یہ تمام چیزیں انہوں نے کہیں کہ ان میں بلکہ سب سے بڑی دشمن جو ہے وہ ہماری اپنی کمزوری ہے. ہم سب کو ایک ساتھ مل کر اس انداز سے آگے بڑھنا چاہیے کہ جیسے پانچوں انگلیاں برابر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک مٹھی کی شکل میں. اور ابا نے تقریر کی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے اس پوائنٹ کو پکڑ لیا تھا اور انہوں نے اپنی ساری تقریر جو ہے اس پوائنٹ پہ کی اور کہا جلسے میں کہ جیسے مولانا برے صاحب نے فرمایا اپنی وہ والی اردو، جب ان کو اردو بولنے لگے تھے، یہ آخری کے دنوں کی بات ہے. تو جیسے مولانا برے صاحب نے فرمایا کہ وہ ہماری سب سے بڑی اب کمزوری ہم جو ہے وہ ہماری ایک کمزوری ہے، ہماری سب سے بڑی دشمن. اور اس پر انہوں نے پورے اپنی ساری تقریر کی تھی.